وہاں کے مناسبت سے اگر ہم بات کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پہ بات کی جائے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوں اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اور ہمارے اپنی آخرت کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چل سکیں، بیلنس کر سکیں۔ جب بات آتی ہے رشتوں کی تو والدین کا جو مقام ہے وہ اللہ پاک نے بہت بلند رکھا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھتی ہے۔ باپ جو ہے وہ ہمیں دنیا کی ہر طرح کی دکھ سکھ سے، دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے۔ تو والدین کی کیا اہمیت ہے، والدین کی عزت، ان کی تکریم کی اگر بات کی جائے تو ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، احادیث میں اس کے کیا اگزامپلس دی گئی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری اپنے عوامل سے جو ہے وہ ایسی اعمال سے ایسی باتیں ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر دی ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور جتنی بھی انسانیت ہے ان سب کے لیے بہت زیادہ سود مند ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے کہ اسلام میں والدین کی کیا اہمیت ہے، کتنا زور دیا گیا ہے اور ان کی خدمت پہ اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو کس طرح کا ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض کھرر، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد تنویر طاہر راتھوڑ، مدیر اعلیٰ خاتم نبوت قرآن اکیڈمی، ڈویژنل صدر JUP نون۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ علامہ صاحب، والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ سے ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ ان کی جو ہے نا جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدمت کی جائے تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے حقوق العباد میں حقوق اللہ کے بعد جی سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ والدین کی ساتھ تکریم، عزت، خدمت کا معاملہ ہے۔ قرآن حکیم اس امر کو اجاگر کرتا ہے، ارشاد ربانی بھی ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا، اپنے مالک کے سوا، قادر مطلق کے سوا، پیدا کرنے والے اپنے پاک ذات اقدس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک عبادت ہے تو صرف اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم اس کو اجاگر کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حقوق اللہ کے بعد پھر جو درجہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اجاگر فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو قرآن حکیم نے اس امر کو اجاگر کر دیا رہتی دنیا تک کہ حقوق العباد میں، خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کے لائق جو رشتے ہیں وہ والدین کے ہیں۔ تکریم تو سب کی کرنی چاہیے جی۔ اور پھر آگے خالق نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اور ساتھ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھیپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے مالک نے خود ہی درس دے دیا۔ قرآن نے اس امر کو پوری انسانیت پہ واضح کر دیا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ان میں سے ایک یا دو یا دونوں بڑھیپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے بالکل تعظیم اور تکریم سے رہنا ہے، اف تک نہیں کرنی، ہوں تک نہیں کہنا۔ اور ان کے لیے مالک نے یہ درس بھی دیا کہ میرے آگے دعا کرتے رہو کہ ہمارے رب، ان لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے ہمیں پالا، کتنی سختیاں برداشت کی، ان کے لیے رحم کا معاملہ فرما۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ میرے بندو تمہارے لیے یہ چیز لازم ہے
کہ والدین کا اکرام کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ تعظیم اور تکریم کا معاملہ کرنا، اور قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ اس امر کو اجاگر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی تاکید فرما دی کہ جب والدین زمین پہ راضی ہوتے ہیں علامہ صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ والدین کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، کتنا زور اور اہمیت دی گئی ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا تذکرہ ہے، کیا ذکر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ حقوق اللہ میں چاہے کوتاہی ہو بھی جائے اسے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کو جو ہے وہ ہرگز بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب بات آتی ہے والدین کی تو والدین کا درجہ بہت بلند ہے۔ ماں کے تو قدموں کے نیچے رب العزت نے جو ہے وہ جنت رکھتی ہے، تو ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور ہمارے مذہب میں اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ علامہ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے دین میں والدین کے حق کے بارے میں، خدمت کے بارے میں اور رویے کے بارے میں جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا اکرام، احترام، ان کی خدمت، ان کو راضی کرنا۔ ظاہر ہے بڑھیپے میں والدین کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ساری زندگی انہوں نے اولاد کو دی ہے جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور ہے اور ٹھنڈ پہنچانے والے۔ تو اب ان کا وقت ہے، ان کو جس آدمی نے راضی کر لیا ان کی خدمت اور اکرام تکریم کے لحاظ سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ زمین پہ والدین جس کے راضی ہو گئے، عرش والا جو ہے عرشوں پہ راضی ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو اپنی زبان نبوت سے طے کر دیا کہ جس شخص کے ساتھ اس کے والدین راضی ہوتے ہیں، عرش والا بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے آج کہ والدین کے حوالے سے محراب و منبر سے بھی اس امر کو اجاگر کیا جائے، معلمین کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اس امر کو یقینی بنائیں، نسل نو کو درس دیا جائے کہ والدین کی عزت کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، بے شک، اور عرش والا انہیں دنیا اور آخرت میں عزت بخشتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس امر کا ان کے ذہن میں جانے کے بعد پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے بڑوں کا احترام سیکھیں۔ اگر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو اللہ ہمارے احترام کو بھی بڑھا دے گا۔ بالکل، اور جس طرح سے والدین کی اہمیت پہ مولانا صاحب بات کی ہے علامہ صاحب نے، تو ہماری احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہت ساری انہوں نے اگزامپل جو ہے وہ اپنی لائف سے ہمارے لیے سیٹ کر دیے۔ تو احادیث میں والدین کی عزت پر، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور تمام ادیان میں اور مذہب اسلام تمام مذاہب میں ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے اور ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ماں باپ کی تو شان بہت بڑی ہے۔ یہاں پر جانوروں کے حقوق بھی طے کیے گئے، یہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کی بھی بات ہوتی ہے، یہاں پر بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے، تعلق والوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک ماں باپ کے حقوق اور ان کی شان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتوں کا ونارک، یہ تیرے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر تو زندگی میں اپنے ماں باپ کی، جس طرح